ایک گاؤں کو اگر پردھان چاہیے تو اس کو پورا گاؤں چنتا ہے، شہر کو، قصبے کو چیئرمین، میئر وغیرہ عوام چنتی ہے، مگر ایک عالم کو، مبلغ کو، دین کے سپاہی کو میرا مولا پروردگار عالم خود چنتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں تو تھوڑی دیر روک کے رکھیے۔ نبی فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها و قیامها۔ آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کیا کرنا پیارے بولو؟ دیکھنا، کچھ پڑھنا نہیں، دعا نہیں کرنا، ترجمہ نہیں کرنا، تسبیح لے کے نہیں بیٹھنا۔ آقا فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم، عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ بے شک سبحان۔ نبی فرماتے ہیں تو اس طرف سے لے کر کے ادھر تک، اور واقعی قاری صاحب قبلہ شاید آپ کے شاگرد ہیں جو امام صاحب ہیں، اتنا شاندار سید وسیم میاں صاحب قرآن شریف پڑھا ہے، میری آج طبیعت خوش ہو گئی ہے، بہت دنوں کے بعد ایسا قرآن عظیم سننے ملا۔ جی ہاں یہ ہیں قاری صاحب، چہرے سے جانتا ہوں، نام پتہ نہیں، مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے بلا کر کے، اللہ نے مجھے جو بھی توفیق دی میں نے ان کو نوازا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی کیوں؟ طبیعت خوش ہو گئی ہے۔ ہمارے یہاں چیخ بھی لیتے ہیں، چلا بھی، برا نہ مانے کوئی بھی بھائی، سب کر لیتے ہیں مگر قرآن شریف پڑھنے سے پیچھے رہتے ہیں۔ قاری صاحب حضرت قبلہ بہت طبیعت خوش ہوئی، اور پھول سے یا فصل سے پتہ چلتا ہے، پھل سے پتہ چلتا ہے درخت کیسا ہے۔ جب درخت اچھا ہوتا ہے نا تو اس کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے۔ مجھے ناظم صاحب نے بتایا کہ ان کے بھی استاد ہیں قاری انتظار صاحب، وہ بات الگ ہے کہ وہ خاموش ہے، بیٹھے ہیں، ہم بول رہے ہیں اور لوگ بھی بول رہے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں، کہیں کسی گوشے پر ہم سے اور آپ سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ جی بے شک ایسے بھی لوگ ہیں، سب کا اپنا اپنا میدان ہے۔ یہ سب مدرسے کے مدرس ہیں اور مسجدوں کے ائمہ ہیں، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے ذرا خود سوچو، اگر کسی کے گھر میں قرآن کی ایک آیت لٹکا دو، چسپا کر دو، تو اس گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، نور ہی نور ہوتا ہے۔ مگر یہ وہ سینے ہیں جن کے سینوں میں 6666 قرآن کی آیت کریمہ موجود ہیں۔ ایک معمولی سا کپڑا، 15-20 روپے میٹر والا کپڑا اگر خریدو، آپ خریدنے کے بعد اس میں قرآن شریف اندر رکھ دو، اب وہ قرآن کا جزدان ہو گیا، قرآن اس میں لپیٹ کے رکھ دیا، وہ قرآن کا جزدان ہو گیا۔ اور ایک قیمتی کپڑا 500 روپے میٹر کا، 1000 روپے میٹر کا خریدو، خریدنے کے بعد کسی بھائی کی پینٹ بنوا دو، 1 مہینے کے بعد وہ پینٹ اور 1 مہینے کے بعد وہ قرآن کا کپڑا لاؤ۔ میں اگر تمہیں قرآن کا کپڑا دوں تو ڈھکیا والوں بتاؤ تم چومو گے یا نہیں چومو گے؟ سارے کے سارے چومیں گے، سینے سے لگائیں گے، سر پہ لگائیں گے۔ جبکہ 15-20 روپے میٹر کا اور 1000 روپے میٹر کا قیمتی کپڑا، کوالٹی اس کی ہائی ہے، اچھا کپڑا ہے، بہت مہنگا ہے، تو وہ اگر تمہیں چومنے کو دوں تو چومو گے کیا؟ بولو کیوں؟ تھوکو گے۔ اب مفتی صاحب سے ماشاءاللہ یہ بڑی محبت کرتے، اظہار بھی کر رہے تھے، اللہ برکتیں فرمائے۔ اب سنو کیوں؟ اب مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جناب کہ صاحب کہ ہم نے چوما نہیں چوما، قیمتی کپڑا چومنا چاہیے، اس کی کوالٹی اچھی ہے، مگر نہیں، ہر ایمان والا یہ کہے گا حضرت ہمیں جو ہے نا قرآن سے پیار ہے، ہم اب اس کپڑے کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ قیمتی ہے یا سستا ہے، یہ ہمارے قرآن سے ٹچ ہو گیا ہے تو ہمارے سر کا تاج اور آنکھوں کا نور بن چکا۔ واہ! تو اب تمہیں یہ نہیں دیکھنا یہ کیا باندھے ہو ہاتھ میں،
چلو کھول دینا. کھولو اس کو, ہٹا جاؤ ادھر جا کھول دینا. اور بالوں کی کٹنگ دیکھیو, اللہ معاف فرمائے. چلو ابھی شروع کروں گا, تقریر ہوگی بعد میں, لیکن پہلے سنو. اب یار نوٹ ہی دیتے رہو گے تو پھر میری کیا سنو گے؟ اللہ برکت فرمائے. اب کوئی دینے کے لیے جلدی مت آئیو, اور اگر آؤ تو سید صاحب کو ادھر رکھ دیو, مجھے پتہ نہ چلے, سمجھے, تاکہ کسی اور کا بھی نقصان نہ ہو. توجہ ہے نا. بہرحال سنو, تو ایک معمولی کپڑا اسے چوم رہے اور دوسرے کو تھوک رہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ جناب اس قرآن کو, اس کپڑے کو قرآن سے نسبت ہو گئی ہے. اب یہ ہمارے سر کا تاج ہے. ایسے ہی یہ عالم ہیں, حافظ ہیں, قاری ہیں, ان کو قرآن سے نسبت ہو گئی ہے, ان کے سینے میں قرآن ہے. اب یہ نہ دیکھو کہ غریب کا بیٹا ہے, اب یہ نہ دیکھو کہ کس ذات کا ہے, اب یہ نہ دیکھو کہ یہ مالدار کا ہے یا کس کا ہے, یہ دیکھو کہ اس کو قرآن سے نسبت ہو گئی ہے, یہ ہمارے سر کا تاج ہو گیا. اب ہم اس کی برائی بھی نہیں کر سکتے, اس کے ہاتھوں کو چومیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, ایک جملہ حدیث میں آتا ہے, عالماً او متعلماً, دونوں کا لفظ آتا ہے, یعنی پڑھنے والا اور پڑھانے والا, استاد اور شاگرد, عالم یا طالب علم. نبی فرماتے ہیں او ڈھکیا کے غیور مسلمانوں, مبارکباد پیش کرو ان کمیٹی والوں کو, انہوں نے یہ جلسہ کیا اور اتنے علماء کو جمع کیا. آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عالم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے, کچھ پڑھے نہیں, دعا نہ کرے, خالی گزر جائے, تو نبی فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس قبرستان کے مردوں سے اللہ تعالی 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ, زندہ باد. ہمارے یہاں اگر آل رسول بھی ہیں ساتھ میں, کیا بات ہے, دعائیں کریں گے تو کیا ان کی کم حیثیت ہے ان لوگوں کی؟ تم کیا سمجھ رہے ہو میں کرسی پہ بیٹھا ہوں سب سے اچھا میں ہی ہوں, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں سب سے برا میں ہی ہوں؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا کر دے اور تمہیں بھی اچھا کر دے. خالی سری ہلاتے رہو گے, آمین بھی کہو گے؟ مجھے کیا پتا ڈھکیا میں آمین سر سے کہی جاتی ہے, زبان سے کہو نا, کیونکہ زبان پر فتویٰ لگے گا. کس پہ فتویٰ لگے گا بولو؟ زبان پر فتویٰ لگے گا. مگر یہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم سب سے برے ہیں, آپ اپنے آپ کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اپنے آپ کو کہنے کے لیے تیار نہیں. ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ اگر کسی کے پاس کوئی پریشانی آ جاتی ہے, کوئی الجھن آ جاتی ہے, کوئی مشکل آ جاتی ہے, تو روتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے اور خوب آنسو نکال رہا ہے. مگر جہاں 2-4 آدمیوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ویسے ہی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا پتہ نہیں یار اللہ تعالیٰ کو میری کون سی بات بری لگ گئی, اس سے یہ پوچھو تیری اچھی کون سی تھی؟ بڑی اس سے کہتا پتہ نہیں کون سی بات بری لگ گئی. یہ گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ اچھی کون سی تھی. آپ کیا سمجھتے ہو کہ اگر ہم نے کہہ دیا جو غلام نبی ہے کھڑے ہو کر کے نعرہ لگا دے, یا انہوں نے کہہ دیا جو غلام نبی ہے کھڑے ہو کر کے نعرہ لگا دے؟ پیارے, غلام نبی کہہ دینا بڑا آسان ہے مگر بننا بڑا مشکل ہے. ہر مسلمان کو غلام نبی بننا چاہیے. ایک مرتبہ شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھ لو, اپنے آپ کا محاسبہ کر لو, اپنا چہرہ سر سے لے کر کے پاؤں تک اپنے آپ کو دیکھ لو. ہم کتنی جگہ میں ہیں,
ہم کتنے پانی میں ہیں، یہاں پر اتنے لوگ ہیں، اگر کسی سے پوچھ لوں کہ تم غلام نبی ہو کہ نہیں ہو، تو بچہ جوان بوڑھے سارے کے سارے یہی کہیں گے کہ ہاں ہم غلام نبی ہیں۔ مگر ایمان سے بتاؤ، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ غلام نبی وہ ہوتا ہے جس کی نمازیں چھوٹتی ہیں؟ کہ غلام نبی وہ ہوتا ہے جو فجر کی نماز نہ پڑھے، ظہر کی نماز نہ پڑھے، عصر کی نماز نہ پڑھے، مغرب اور عشاء کی نماز نہ پڑھے؟ خدا کی قسم وہ غلام نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہے کتنے ہی نعرے لگا لے، چاہے وہ کتنے ہی چیخ لے، چاہے وہ کتنے ہی کود لے، چاہے وہ کتنے ہی پھاند لے، کان کھول کے سن لو، مگر اپنے آپ کو گریبان میں جھانک کر کے بتانا پڑے گا کیا تم فجر کے نمازی ہو، کیا تم ظہر کے نمازی ہو، کیا تم عصر کے نمازی ہو، کیا تم مغرب کے نمازی ہو، کیا تم عشاء کے نمازی ہو؟ اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اور ذرا پہلو پر آ جاؤ تو میں تمہیں تمہارا چہرہ دکھا دوں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ تمہاری تعریف کر کے نہیں جاؤں گا، شریعت مصطفیٰ کا جو پیغام ہے وہ دے کر کے جاؤں گا۔ ذرا اپنے کپڑوں کا حلیہ دیکھ لو، اپنے چہرے کا حلیہ دیکھ لو، اپنے بالوں کا حلیہ دیکھ لو، اپنے کھانے کا طریقہ دیکھ لو، اپنے پینے کا طریقہ دیکھ لو، اپنے بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ دیکھ لو، اپنی زبان کا طریقہ دیکھ لو، اپنی آنکھوں کا طریقہ دیکھ لو، تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ غلام نبی کون ہے۔ ارے غلام نبی کون ہوتا ہے؟ میں بتاؤں، غلام نبی وہ ہے اگر کھائے تو اس کے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، اگر وہ پیے تو اس کے پینے کی ادا بولے نبی نبی، اگر وہ چلے تو اس کے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، اگر وہ سوئے تو اس کے سونے کی ادا بولے نبی نبی۔ اب ذرا مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تمہاری کتنی ادائیں بول رہی ہیں نبی نبی؟ ارے تمہارے بالوں کی کٹنگ غیروں جیسی ہے، تمہارے کپڑے غیروں جیسے ہیں، تمہارا چہرہ غیروں جیسا ہے، تمہارے بیٹھنے اٹھنے کا ڈھنگ غیروں جیسا ہے، تمہارے کھانے پینے کا ڈھنگ غیروں جیسا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر کوئی بھی چیز میل کھاتی ہو، ابھی جلوس محمدی آنے والا ہے، انشاءاللہ ہم جلوس میں نکلیں گے، بولو انشاءاللہ۔ مگر کتنے نوجوان ایسے ہوں گے کہ جلوس جا رہا ہے، چھت پہ عورتیں کھڑی ہیں، عورتوں کو دیکھ کے ناچا جا رہا ہے، عورتوں کو دیکھ کے ڈانس کیا جا رہا ہے، عورتوں کو دیکھ کے ٹافیاں پھینکی جا رہی ہے، عورتوں کو دیکھ کے کودا جا رہا ہے، عورتوں کو دیکھ کے اچھلا جا رہا ہے۔ تو ایمان سے بتا دے کیا یہ کسی مسلمان کا کام ہے؟ کہ یہ کسی غلام نبی کا کام ہے؟ مجھے اتنا بتا دو، ارے تم کیا حیثیت رکھتے ہو، ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ میرے نبی نے صدیق اکبر سے کہا تھا صدیق اکبر تم جنتی ہو، فاروق اعظم سے کہا تھا کہ تم جنتی ہو، عثمان غنی سے کہا تھا کہ تم جنتی ہو، مولا علی سے کہا تھا کہ تم جنتی ہو، مگر صدیق اکبر دنیا میں بشارت مل گئی جنتی ہے، پھر بھی ان کی نمازیں نہیں چھوٹی۔ حضرت عثمان غنی کی پھر بھی نمازیں نہیں چھوٹی، مولا علی کی پھر بھی نمازیں نہیں چھوٹی، حسن و حسین کی پھر بھی نمازیں نہیں چھوٹی، غوث پاک کی نماز نہیں چھوٹی، غریب نواز کی نماز نہیں چھوٹی، صابر پاک کی نماز نہیں چھوٹی۔ کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں چیلنج کر دو، اگر وہ ولی ہے اور ہوش و حواس میں ہے تو اس کی نماز نہیں چھوٹی، اور اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ ولی ہے، اور نماز نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، تیری میری بہن بیٹیوں کو بے پردہ دیکھے، وہ کتنی کرامتیں دکھائے، وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ پیر نہیں ہو سکتا، یا تو وہ جادوگر ہے یا پھر وہ شیطان۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت آمد مصطفیٰ، زندہ باد زندہ باد۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب کی سمجھ میں آئی؟ اب ذرا گریبان میں جھانکو، ایک ایک بات اٹھاؤں گا اور اپنا چہرہ دیکھنا پھر جانا۔ کتنا برا شخص ہوگا وہ؟ کون؟ ذرا توجہ رکھنا۔ کچھ نوجوان سوچ رہے ہوں گے یار ہمیں مزہ نہیں آ رہا، چٹکلے نہیں کہہ رہے ہیں، ذرا سن لو پیارے۔ اب ذرا کون شخص کتنا برا؟ یار اس سے برا کوئی شخص ہوگا جس کا سگا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو۔ توجہ رکھنا، جس کا سگا بھائی
مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو. ڈھکیا میں اگر کوئی ایسا ہے اس سے رشتہ داری کرو گے؟ بولو. اسے دوستی کرو گے؟ بڑی کود کود کے کہتے ہیں ہم غلام نبی ہیں. ذرا آج سن تو لو تقریر. آج کون شخص ایسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا آج تک کہ جس کا مرا ہوا بھائی لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ اللہ، کتنا برا انسان ہوگا وہ. اسے اپنی پلیٹ میں کھلاؤ گے؟ دوستی کرو گے؟ اس کے ساتھ میں رہو گے؟ کون ہے وہ؟ تمہاری ڈھکیا میں انہی لوگوں میں 50% میں دکھاؤں گا آج. 50%. بعد میں دوسرے پہ انگلی اٹھانا، پہلے اپنے گریبان میں جھانک لو. آپ کہیں گے مولانا ناظم نے، قاری انتظار صاحب نے، استاذ الحفاظ والقراء نے آج کسے لا کے بٹھا دیا ہے. مگر پیارے سنتے چلو، یہ درد اور یہ دکھ دل کا ہے جو حدیث اور قرآن کی روشنی میں اتار کے جاؤں گا. کتنا برا انسان ہوگا وہ. چہرہ دکھا دوں؟ کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو؟ اور میری بہنیں چھتوں سے ہیں. تم تو 50% ہو، یہ 80% ہے. اور تو میں 80%. آپ کہیں گے ہم نے تو نہیں دیکھا، اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ چلے گئے. آج تک کسی نے نہیں دیکھا کہ اس کا مرا ہوا بھائی لیٹا ہو اور وہ گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو. اگر میں غلط بولوں، یہ علماء موجود ہیں مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری اصلاح ہو جائے. ہر بات قرآن پہ لا کے ٹیکوں گا یا حدیث پہ لا کے ٹیکوں گا. کوئی بھی بات پھس پھسی کہہ کر کے نہیں جاؤں گا، بڑی ذمہ داری سے بول کے جاؤں گا. ورنہ عمل کرنا نہ کرنا تمہارا کام ہے. اگر عمل کرو گے تم انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے آل رسول کی موجودگی میں، اور اگر عمل نہیں کرو گے تو اس کی سزا بھگتو گے. لوگ کہتے ہیں ہم نے انسان ایسا نہیں دیکھا ہے، مگر ذرا اللہ سے پوچھو اللہ تبارک و تعالی کا فرمان کیا ہے. میرے مولا سے پوچھو. پوری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. بولو کہ اللہ کا کلام غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب میں قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. دل کی تختی پہ نوٹ کر لینا اور آج کے بعد توبہ کر لینا. کوئی بھی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں کھائے گا. کہے گا کیسی باتیں کر رہے ہیں، کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ تو تم سنو، پھر اپنے گریبان میں جھانکنا. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. قرآن پاک کی آیت ہے، ترجمہ گھر میں جا کر کے دیکھ لینا، لیکن پھر بھی میں بتاتا ہوں اس کا ترجمہ سنو. لیکن ترجمہ سننے کے بعد تمہیں توبہ کرنی پڑے گی. ارے کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، جو ایک دوسرے کی چغلی کرتا ہے، جو پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے. اب ذرا گریبان میں جھانکو. حاجی ہے مگر برائی نہیں چھوڑ رہا ہے، حاجی ہے مگر غیبت نہیں چھوڑ رہا ہے، حاجی ہے مگر پیٹ پیچھے برائی کر رہا ہے، نمازی ہے مگر پیٹ پیچھے برائی کر رہا ہے. تو سوچ رہا ہے میری نماز بچا لے گی، تو سوچ رہا ہے میرا یہ عمل کامیاب ہو جائے گا، مگر سنتا چلا جا. اللہ فرماتا ہے اگر کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی چغلی کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، پیٹ پیچھے تیری میری برائی کرتا ہے، اللہ کا فرمان ہے غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت. جی اللہ. اب جھانکو گریبان میں اپنے. چوراہے پہ بیٹھے بڑبڑ تیری برائی میری برائی، سوچتا ہی نہیں ہے کہ کوئی حساب دینا ہے یا نہیں دینا. کوئی حاجی ملا، نمازی ملا، ایک کو بنایا اور بس اس کی برائی شروع. پیارے ذرا ایک مرتبہ گریبان میں جھانک لے. میرے نبی نے بڑی تکلیفیں جھیلی تھی تمہاری خاطر. آقا نے پتھر کھائے تھے وہ بھی تمہاری خاطر.
میرے آقا کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، آقا تکلیفیں برداشت کرتے رہے، وہ بھی تمہاری خاطر۔ اللہ اللہ اتنے پتھر مارے کہ خون جسم سے نکل کے جوتیوں میں بھر جاتا ہے، تمہاری خاطر میرے نبی کا دانت شہید ہوتا ہے، مگر پھر بھی تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور آج امت کا یہ حال ہے، نبی کے نعرے تو لگاتی ہے، ایک مرتبہ گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لے، صبح سے شام تک تو نے کتنی مرتبہ برائی کی ہے، تو نے کتنی مرتبہ غیبت کی ہے، تو نے کتنی مرتبہ چغلی کی ہے۔ یہ میری بہنیں جو چھت پہ بیٹھی ہیں، اگر 2-3 عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ان برائی کا عالم یہ ہوتا ہے، کوئی ساس کی برائی، کوئی نند کی برائی، کوئی بہو کی برائی، اور انہیں تو چھوڑو، تمہارا یہ عالم ہے، برائی کرنے پہ ہی آ جاتے ہیں تو کسی عالم کی برائی، کسی نمازی کی برائی، کسی حاجی کی برائی، حتیٰ کہ امام تک کو نہیں چھوڑتے ہو۔ اب بتاؤ کہ اللہ کا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ میرا مولا فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ ارے وہ انسان کیسا ہوگا جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہوگا؟ اسے پلیٹ میں نہیں کھلا سکتے تو غیبت کرنے والے کو پلیٹ میں کیسے کھلا رہے ہو؟ غیبت کرنے والے سے دوستی کیسے رکھ رہے ہو؟ اور باز تو اتنا آگے نکل گیا ہے، گھنٹوں نہ نماز کو جاتا ہے، چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے سیاست کی باتیں کر رہا ہے، تیری برائی میری برائی، اس کی برائی اور اس کی برائی۔ ایک مرتبہ گریبان میں جھانک لے، پیارے بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اگر کسی شخص نے نماز نہیں پڑھی، نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے، مگر اللہ جب رحم و کرم میں آئے گا تو میرا مولا معاف کر دے گا۔ لیکن جب حساب کا دن آئے گا اور اگر تم نے کسی کی برائی کی ہے تو میرا مولا اس وقت تک معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی کہ تم نے برائی کی ہے۔ آپ کہاں ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ میری بہنیں بھی سنیں، اللہ اللہ، میرے نبی کی بارگاہ میں 2 عورتیں آ جاتی ہیں، 2 عورتیں اپنے مسائل لے کر کے آتی ہیں، میرے نبی سے گفتگو کر لیتی ہیں، آقا مجھے یہ مسئلہ بتا دو، آقا مجھے یہ ضرورت ہے۔ نبی نے فرمایا چپ ہو، کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ دونوں عورتیں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی اور کہنے لگی آقا کون ہوگا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئے گا؟ کہا تم کھا کر کے آئی ہو۔ دونوں عورتیں کہنے لگی آقا ہم نے نہیں کھایا ہے۔ نبی نے فرمایا تم گوشت کھا کے آئی ہو۔ دونوں عورتیں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کے رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں قسم ہے رب ذوالجلال کی، قسم ہے رب کعبہ کی، آقا ہم نے گوشت نہیں کھایا۔ آج حلال تو الگ ہے، مردار تو الگ ہے، آج ہم نے حلال گوشت بھی نہیں کھایا ہے، آقا ہم سبزی سے کھا کر کے آئے ہیں۔ نبی نے فرمایا ارے تم گوشت کھا کے آئی ہو، چلو ادھر جاؤ اور اپنے حلق میں انگلی ڈالو۔ ان دونوں نے ادھر جا کر کے حلق میں جب انگلی ڈالی اور جب قے کی ہے تو گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی، گوشت کے لوتھڑے نکل رہے تھے، گوشت کی ٹکڑے نکل رہے تھے۔ جب اتنا دیکھا ایک دوسرے کو دیکھ کے چیخنے لگی اور رونے لگی، نبی کے قدموں پہ آ گئی، کہنے لگی آقا ہمیں معاف کر دیا جائے، آقا قسم ہے رب ذوالجلال کی ہم نے گوشت نہیں کھایا تھا، آقا ہمارا یقین کرو ہم نے گوشت نہیں کھایا، مگر یہ گوشت آیا کہاں سے، یہ بوٹیاں آئی کہاں سے؟ نبی نے فرمایا ارے مجھے معلوم ہے، مگر جیسے تم گھر سے نکلی ویسے ہی ایک دوسرے کی برائی کرتی ہوئی آئی ہو، غیبت کرتی ہوئی آئی ہو، چغلی کرتی ہوئی آئی ہو۔ جب اتنا کہا بتاؤ کیا تم نے غیبت نہیں کی ہے؟ دونوں کہنے لگی ہاں آقا ہم نے غیبت کی ہے، ہم نے چغلی کی ہے، ہم نے برائی کی ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں غیبت کرنا، چغلی کرنا، برائی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اب بتاؤ آج کے بعد کیا کوئی غیبت کرے گا؟ بولو آج کے بعد کوئی چغلی کرے گا؟ کسی کی برائی کرے گا؟ ڈھکیا کے غیور مسلمانوں
جو کندرکی کے قریب رہنے والے ہو، آج یہ ہاتھ گواہ بنا کر کے آل رسول کی موجودگی میں ہاتھ اٹھا کر کے توبہ کرو، پھر میں دوسرا اٹھاؤں گا، ہاتھ اٹھا کر کے توبہ کرو، سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر کے، مگر تمہیں خدا کا واسطہ اٹھائے رہو، تمہیں خدا کا واسطہ، رسول پاک کا واسطہ، تمہیں پنجتن پاک کا واسطہ، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر تم صحیح یعنی دل سے ہاتھ اٹھا کر کے پکے سچے دل سے توبہ نہ کرتے ہو تو تم ہاتھ رکھ لینا، اور اگر پکے سچے دل سے توبہ کر رہے ہو تو سب کے سب میرے ساتھ میں توبہ کرو، بولو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، توبہ کرو سب لوگ، بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، برائی نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے۔ رکھ لو ہاتھ، اگر ایک کی بھی دعا قبول ہو گئی، 2-4 کی بھی دعا قبول ہو گئی تو تمہاری محنت اور میرا نذرانہ دونوں ہو گئے۔ الحمدللہ ان علماء سے پوچھو کتنی محنتیں کرتے ہیں، تاریخ لینے میں کتنی دقتیں پریشانیاں، اور پھر اکٹھا کرنا۔ تم تو آسانی سے کہہ سکتے ہو ارے یار جلسہ نہیں ہوا، آئے نہیں، یہ ہوا وہ ہوا، میری تقریر تھوڑی الگ ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج کے بعد غیبت نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنا، برائی نہیں کرنا۔ ایک حدیث کا مفہوم یاد آ رہا حضرت، اجازت ہے بولو، ڈر گئے کیا؟ اجازت ہے بولو۔ حشر کا جب میدان ہوگا سارے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے 2 چہرے ہوں گے، پیچھے کو اور آگے کو، جن کے 2 چہرے ہوں گے۔ ایسا اگر ڈھکیا میں کوئی شخص آ جائے جس کا آگے کو بھی اور پیچھے کو بھی ہو تو بولو ڈھکیا میں کوئی رکے گا؟ پھر سب گنے کے کھیت میں ہوں گے۔ اتنے تو تم بہادر ہو۔ ابھی کچھ دنوں پہلے، 1-2 سال پہلے، بلکہ 3-4 سال پہلے، وہ چٹیاں کاٹنے والی نکلی تھی، نام سنا ہوگا تم نے۔ بڑی عورتیں دوپٹہ اتارے پھر رہی تھی، پھر تو صاحب بڑھیا سے بڑھیا بھی دوپٹہ لپیٹے پھر رہی تھی، مارے ڈر گئے۔ میں تو دعائیں کر رہا تھا 1 مہینہ اور گھوم جائے نا وہ تو سب کوئی پردے والا بنا جاتی وہ، پھر تو سب کے جوڑے تھے۔ ورنہ یہ زمانہ، یہ وقت، یہ دور، اللہ معاف فرمائے، 2 چہرے والے لوگ ہوں گے۔ پوچھا جائے گا آقا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ ہیں جو ادھر کی ادھر لگا دیتے ہیں اور ادھر کی ادھر لگا کر کے ایک دوسرے میں لڑائی کرا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کے رشتے توڑوا دیتے ہیں۔ ایک تو رشتہ ویسے ہی مشکل سے ہوتا ہے کیونکہ لڑکے والے ویسے ہی ننگے پیدا ہو گئے ہیں، اب بھکاری پیدا ہو گئے، بھک منگے ہو گئے، بھک منگے۔ لڑکے کے نام پہ، جہیز کے نام پہ کوئی 4 پہیوں کی مانگ رہا ہے تو کوئی بلٹ مانگ رہا۔ چاہے 4 پہیوں والی میں اور بلٹ والی میں تیل ڈالنے کی حیثیت نہیں ہے، مگر مانگ رہا، مانگ۔ تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے۔ اگر اللہ تمہارے گھر میں 7-8 بیٹیاں دے دیتا تو کیا کر لیتا؟ ارے 500 روپے کمانے والا مزدور جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں، جس کے گھر میں 3 بچیاں ہیں، ایک شادی 5 لاکھ میں تقریباً کم سے کم ہو رہی ہے، کیا 15 لاکھ روپے پوری زندگی میں جمع کر سکتا ہے وہ؟ اس کے ساتھ کھانا پینا، چائے پتی، کپڑے لتے، دوائی، یہ سارا خرچ ہے، مکان بھی بنانا، اس کے باوجود یہ سب کرنا، اور تم نے اتنا منہ پھیلا دیا کہ صاحب بلٹ مانگ رہے، بلٹ، ٹانگیں پڑ رہی ہیں ٹیڑھی بیڑی اور مانگ رہا بلٹ۔
چلا جانے رہا اس کبڑے سے، کولا ہے ادھر، کب ہے ادھر، بلٹ مانگ رہا بلٹ. ذرا سوچنے کی بات ہے یار. تمہیں یہی بات اچھی لگی؟ اچھا کہہ رہا ہوں سوچنے کی بات ہے یار. ٹانگیں پڑ رہی ہیں ایسے جیسے ٹڈی کی، اور بولے بلٹ ملی ہے بلٹ. اللہ کے بندے کچھ تو سوچو یار. ویسے کہتے ہیں ہم نبی کے غلام ہیں. نبی کے غلام حضرت عمر فاروق اعظم تھے. بچے جوان ہو گئے. حضرت عمر فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ تھا. 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ. بچے جوان ہو گئے. بی بی نے کہا میرے سرتاج گھر میں بہو چاہیے، بہو. اور تمہیں کیا چاہیے؟ بلٹ. اور کیا چاہیے؟ وہ پرکٹی. اور کون سی چاہیے؟ بے حیا. کہا سے میرے سرتاج بہو چاہیے. حضرت عمر رات کے آخری حصے میں مدینہ شریف میں چکر لگا رہے، گھوم رہے. کیوں؟ ان کا گھومنا اور تمہارا گھومنا الگ ہے. تمہارا گھومنا کیا، اگر کسی کی باہر موٹر لگی ہے وہ کھول کے بھاگ گیا، کسی کا نل تھا وہ توڑ گیا، کسی کے ٹریکٹر کی بیٹری کھول کے چلا گیا. کیا یار، توبہ توبہ. اور جلسے میں آ گئے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جب سب سے بڑا غلام یہی ہے. ذرا سوچو، وہ چکر اس لیے لگا رہے تھے کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کیا بات، سبحان اللہ. کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی مسافر حاجت مند کہیں چوراہے پر کہیں روڈ پر پریشان تو نہیں گھوم رہا ہے. اتنا بڑا بادشاہ چکر لگا رہا ہے. کیا بات. ایک گھر سے آواز آ گئی، ایک گھر سے آواز آئی، عورت کی آواز. کہا بیٹی. کہا جی ماں. تم نے بکریاں دولی؟ کہا جی امی دولی. اچھا بیٹا ایسا کرو، دن نکلنے سے پہلے پہلے جتنا دودھ ہے اتنا ہی پانی ملا دو. اگر کوئی دودھیا ہو تو وہ بھی سوچ لے. 3 مرتبہ پانی ملاتا ہے، 1 مرتبہ سرکاری نل پہ، 1 مرتبہ تالاب میں، پھر دھان کے کھیت میں. دودھ بھی کہاں تک کام کرے. آ گئی مینڈک دودھ میں. ایک دن جب دیا تو گڑپ دے سے کودی. بولے یہ کیا؟ بولے میں کیا کروں، بھینسی ہے ایسا دودھ دے رہی ہے. اچھا مینڈکیاں دودھ دے رہی ہے. اللہ کے بندو لقمہ صحیح کھاؤ. حضرت عمر کا زمانہ، بہو کیسی ہو یہ بتاؤں. حضرت عمر کا زمانہ. وہ ماں بولی بیٹی. کہا جی ماں. کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. کہا ماں میں ایسا نہیں کر سکتی. توجہ رکھو، میں ایسا نہیں کر سکتی. کہا کیوں؟ حضرت عمر نے منع فرمایا ہے دودھ میں پانی ملا کر کے بیچنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ پیسے دودھ کے لیے جا رہے ہیں، پانی کے نہیں. کہا اس لیے. کہا بیٹی ایک بات بتاؤ، حضرت عمر دیکھ تھوڑی رہے ہیں، اتنی رات میں کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے. مگر بیٹی بھی کیسی بیٹی تھی. بیٹی نے جواب دیا، کہا ماں حضرت عمر نہیں دیکھ رہے مگر میرا مولا تو جانتا ہے، پروردگار تو جانتا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. تو پھر وہ ماں کہنے لگی بیٹی بتا تیری شادی کیسے ہوگی، بتا تجھ سے کون رشتہ کرے گا. جب میرے پاس 4 پیسے نہیں ہوں گے کون تیرا ہاتھ مانگنے آئے گا. ارے تیری شادی رہ جائے گی. تو اس لڑکی نے جواب دیا، کہا ماں حرام کے پیسوں سے، ناجائز پیسوں سے میں شادی کرنے سے بہتر سمجھتی ہوں کہ میں زندگی بھر کنواری رہ جاؤں، بغیر شادی کے رہ جاؤں. حرام اور ناجائز پیسوں سے میں شادی نہیں کر سکتی، زندگی بھر میں کنواری رہ سکتی ہوں. جی حضرت عمر نے ڈھونڈ لیا، مل گئی بہو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مل گئی بہو.
اور تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ اما جاتی ہے بہو دیکھنے، موچری یہاں تک منہ پہ، اتنی بڑی جھمکیاں جب تک نہیں ملتی نا تب تک رشتہ پکا کر کے نہیں آتی، اور جیسے ہی جھمکیاں مل گئی ویسے رشتہ پکا، چاہے کوئی بھی ہو۔ مگر سنو، حضرت عمر اب گھر گئے، گھر جا کر کے بیوی سے بولے سنو تم کہہ رہی تھی نا بہو چاہیے، کہاں ڈھونڈ لی، مل گئی؟ کہا مل گئی کہاں؟ کہا ایسے ایسے میں نے ایک لڑکی کو سنا، وہ لڑکی جو اندھیرے میں تنہائی میں گناہ نہیں کر سکتی تو وہ کسی کے سامنے بھی نہیں کر سکتی، ایسے ہی گھر کی بہو ہونی چاہیے۔ آج لوگوں نے اپنی لڑکیوں کو پڑھانا چھوڑ دیا، کیوں؟ انہیں پردے والی چاہیے ہی نہیں۔ کیسے حالات، کہاں سے لاؤ گے ایسی بہو؟ یہاں سے لے کر کے یہاں تک، برا ماننے کی بات نہیں ہے، یہ تو گاؤں ہے نا گاؤں، مگر پھر بھی 50 گھر ایسے ہوں گے جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہوگا۔ کیا ہوگا بولو؟ جوان بیٹیوں پہ موبائل۔ اللہ کے بندو تھوڑی سی عقل تو رکھو، 3 روٹی کھا رہا ہو، 1.5 تو کم سے کم برباد کر رہے ہو، تو 1.5 تو پھر بھی کام میں لاؤ۔ کیوں دیا بیٹی کو موبائل؟ کس سے بات کرے گی؟ کہاں بات کرے گی؟ کون ہے رشتہ دار الگ سے؟ تم تو ابا ہو نا، تم سے پوچھ رہا ہوں میں، کون ہے اس کا ایسا رشتہ دار جو جوان کواری بیٹی کو موبائل دے دیا؟ کون ہے اس کا جو بات کرنے کو دے دیا؟ تم ابا ہو کہ دشمن؟ بات کرے گی کس سے کرے گی؟ واٹس ایپ چلائے گی کہاں چلائے گی؟ فیس بک چلائے گی کہاں چلائے گی؟ یوٹیوب چلائے گی کیا دیکھے گی؟ مجھے بتاؤ، جوان بیٹیوں کو موبائل کیوں دیا ہے؟ ارے یہ کس سے بات کرنے دیا ہے؟ آج جب پوری بگڑ جاتی ہے، جب باتیں ہونے لگتی ہیں، رات کے 12 بجے تک موبائل پہ چیٹنگ کر رہی ہے، لفنگے لڑکے لگے پڑے موبائل پہ۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ماں کو پتا ہے میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے؟ اور جب ماں کو پتا نہیں ہے تو بتا، تو ماں بنی کیوں؟ 24 گھنٹے ساتھ رہ رہی ہے، تجھے کیوں پتا نہیں چلا تیری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے؟ باپ کو تو پتا نہیں ہے، یہ بیچارہ کام پہ چلا گیا، مگر یہ ماں کے کرتوت ہے، سب بگاڑنے کا کام ماں کا ہے، ماں کا۔ ماں کو پتا ہے میری بیٹی زینے پہ کھڑی ہوئی بات کر رہی ہے، نل پہ کھڑی ہوئی بات کر رہی ہے، لحاف میں کمرے میں اندر بات کر رہی ہے، چھت پہ آدھے گھنٹے سے کس سے بات کر رہی ہے؟ ماں نے کیوں نہیں پوچھا؟ موبائل دیا کیوں ہے؟ اور جب بالکل بے عزتی ہونے کے سر پہ آ جاتی ہے تو یہ ماں اب مگرمچھ کے آنسو نکال رہی ہے اور روتے ہوئے آتی ہے ابا کے پاس، یعنی اپنے شوہر کے پاس، کہہ رہی ہے پتہ نہیں میری بیٹی کو کیا ہو گیا، میری بیٹی تو بڑی شریف تھی، میری بیٹی تو بڑی اچھی تھی، لگتا کسی نے دماغ پھروا دیا، لگتا اس پہ جادو ہو گیا، لگتا اس پہ جن ہو گیا، لگتا اس پہ بھوت۔ کچھ نہیں آیا، اس ماں کی کمر پہ 3 لٹھ مارو اور گرا دو، بتا تیرے کارنامے کیا ہوئے؟ اس ماں کی کمر پہ لٹھ مارو، تیری جوان بیٹی تھی، تو نے اس کو دوپٹہ کیوں نہیں اڑایا؟ تو شادیوں میں اس کو جو ڈیکوریشن بنا کے لے کے جا رہی ہے، تمہارے یہاں شادی ہوگی، بھکیا والوں سن لو، تھوڑی باتیں کر رہی ہیں، مجھے بتاؤ تمہارے یہاں شادی ہوتی ہوگی، ایک لڑکی کے سر پہ اگر دوپٹہ ہو تو بتا دیو، کسی کا دوپٹہ ادھر ہوگا، کسی کا جوڑا ادھر ہوگا، کسی کا گلا کھلا ہوگا، کسی کی آستین پھٹی ہوگی، کسی کے کپڑے باریک ہوں گے، کسی کے وہ بڑے بڑے شرارے، بڑے بڑے پلازو، بڑے بڑے دوبرے لپیٹے پھر رہی ہیں، اور اماں، یہ ماں بیٹی سے زیادہ جیسے ناچنے والی عورتیں منہ پہ لپیٹے پھر رہی ہے، نیلی پیلی لالی لگائے پھر رہی ہے۔ اس اماں سے پوچھ، ارے تو 40 سال کی ہو گئی، ارے بوڑھی ہو گئی بوڑھی، تیری بیٹی جوان ہے مگر چونچ تیری اب بھی لال ہے، تیرے بالوں میں اب بھی گمپے ہیں، تیرا جوڑا اب بھی کھڑا ہے، تیرا منہ اب بھی پتا ہوا ہے، اب بھی پتا ہوا ہے، ارے بوڑھی گھوڑی نہیں لگام۔ اس ماں سے پوچھو، او ماں بول تیری ذمہ داری کہاں ہے؟ ذرا کان کھول کے سن لو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
بچاؤ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کہہ دینا بہت آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے. چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں زمانہ خراب ہو گیا یار، ماحول بگڑ گیا یار، بڑا برا ماحول ہو گیا. کیا بگڑا ماحول؟ بولے دیکھ نہیں رہو شادیوں میں کیسا پہناوا. میں انہی سے پوچھ رہا ہوں، یہ آسمان سے اتری ہیں؟ یہ زمین میں پیدا ہوئی ہے؟ یہ آلووں کے کھیت میں آئی ہے؟ ندی میں بہ کے آئی ہے؟ بتاؤ. ہماری تمہاری بہن بیٹیاں آئی، بولو ہے کہ نہیں؟ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں. کون سدھارے گا؟ کوئی امام سر پہ دوپٹہ رکھنے جائے گا؟ کوئی عالم جا کر کے اس کا آنچل سنبھالے گا؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. آج کے جلسے سے یہ سبق لے کر کے جاؤ، ہر ماں باپ اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھال لے، انشاءاللہ پورا ماحول سنبھلتا ہوا نظر آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر باپ جان بوجھ کے اندھا بنا پڑا ہے. آنکھوں پہ چربی ہے چربی. کوئی نہیں کہتا، شادی میں سب دیکھ رہے ہیں، چچا تاؤ ماموں خالو سارے دیکھ رہے ہیں، مگر بولنے کی کسی میں ہمت نہیں. دوسرے کی بیٹی کو مت بولو، اپنی بیٹی کو تو بول سکتے ہو. اور بھائیو نوجوانوں، تم سے یار مجھے بڑی امید تھی. کم سے کم تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے نہیں جانتے، تم تو جانتے ہو نا ماحول کیسا ہے. تم ہی اس لائق ہو جاتے کہ تم اپنی بہن کے سر پہ آنچل رکھ دیتے. تم ہی اس لائق ہوتے کہ اپنی بہن کو دوپٹہ اڑا دیتے. مگر افسوس تو یہی ہے، افسوس تو یہی ہے. تم کیسے اپنی بہن کو دوپٹہ اڑا سکتے ہو؟ تم نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ تمہارے ہاتھوں میں چوڑی اور کڑے اور تاگے بندھے ہوئے. ارے چوڑی اور کڑے پہننے والا یہ بھائی کون سے ہاتھ لائے گا جو اپنی بہن کے سر پہ دوپٹہ رکھے؟ کانوں میں کنڈل پہننے والا بھائی اپنی بہن کے سر پہ کیسے دوپٹہ رکھے گا؟ بول. ناک میں نتنیا پہننے والا بھائی، گلے میں چین پہننے والا بھائی، تیری میری بہن بیٹیوں کو چھت پہ کھڑے ہو گئے تکنے والا بھائی، موبائل سے باتیں کرنے والا بھائی. ارے بول. تیرے یہاں شادی ہوتی ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے ڈی جے رکھ کے گھوڑوں کی طرح کولے مٹکانے والا بھائی، نچکیا ہے نچکیا، یہ ناچنے والا بھائی کون سے ہاتھ لائے گا؟ کہاں ہے تو؟ اپنی بہن کے سر پہ آنچل رکھ دے. کون رکھے گا؟ نچکیا بھائی. اللہ، وہ سیدہ زینب تھی یار، وہ حسین کی بہن تھی جن کی طبیعت خراب ہو گئی. ان کے شوہر نے دوا لا کے دی، طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی. شوہر بولے چلو میں تمہیں حکیم کے پاس لے چلتا ہوں، تمہارا ہاتھ پکڑ کے مرض دیکھ لیں گے اور جو دوا ہوگی وہ تشخیص کر دے گا، کھا لو گی ٹھیک ہو جاؤ گی. حسین کی بہن بولی نہیں، میں غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گی، میں اس کے سامنے نہیں جا سکتی. کہا تم ہاتھ مت دینا لیکن پردے سے چلو تو میں جا رہا ہوں تمہارے ساتھ میں. اسلام اتنی اجازت دیتا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. تو وہ بھائی کی بہن تھی جس نے یہ کہا تھا کہ اسلام تو اجازت دیتا ہے مگر مجبوری یہ ہے میں کہ حسین کی بہن ہوں، مجبوری ہے میں حسن کی بہن ہوں، مجبوری ہے کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، مجبوری ہے میں علی کی بیٹی ہوں، مجبوری ہے میں نبی کی نواسی ہوں. آج تمہاری بہن کیوں نہیں کہتی؟ تمہیں دیکھ کے سر پہ آنچل کیوں نہیں رکھتی؟ تم نچکیے ہو گئے، نچکیے. ارے یہود و نصارہ نے تمہیں چھکا بنا دیا، چھکا. تم نہیں جانتے ہو، شکل دیکھیے تم نے، اپنی صورت دیکھیے. کنگے لگا رہے آپ، بالوں میں کنگے، بال میں کنگے لگا رہا ہے، بال میں جیل لگا کے کھڑے کر رہا سیئی کے کانٹوں کی طرح، بال لڑکیوں جیسے، کانوں میں کنڈل، ناک میں نتھنیا، گلے میں چین، ہاتھ میں تاگے اور وہی چڑے. پورا جنخا بنا پڑا، پورا چھکا. اب تو لڑکی تو بن نہیں سکتا، مرد ہے، اور مرد رہا نہیں کیونکہ زیور پہن لیے. بیچ کا ہو گیا، بیچ کا. بیچ کا کون ہوتا؟ بولو، کبھی تالی بجاتے ہوا نہیں ملا تمہیں؟ دیکھ لیو محلے میں کتنے گھوڑے ناچ رہے ہیں. اگر شادی ہو، بیاہ ہو تو ڈی جے رکھے
اور ناچ کسے دکھا رہا؟ کولے. یہ گانوں پہ جو کولے مٹکائے جا رہا ہے کسے دکھا رہا؟ چھت پہ تیری ماں کھڑی ہے ماں کو دکھا رہا، دروازے پہ تیری بہن کھڑی ہے بہن کو دکھا رہا، دیوار پہ تیری بھانجی کھڑی ہے، دوسری دیوار پہ تیری بھتیجی کھڑی ہے. ارے دکھا کسے رہا؟ یار مسلمانوں کی شان یہ تھی کہ اگر غیر مسلم لڑکی بھی نا مسلمانوں کے محلے میں رہتی تھی تو اپنے آپ کو سیو اور محفوظ سمجھتی تھی، اور وہ کہہ دیا کرتی تھی میری عزت پہ آنچ نہیں آ سکتی. کہا اتنے دعوے سے کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا کہ میں اس نبی کے غلاموں کے محلے میں رہتی ہوں جس نبی نے یہ بتایا نظریں نیچی کر کے چلا کرو. واہ واہ سبحان اللہ سبحان. اور آج تم اسی نبی کے جلوس میں تمہاری رگوں میں شیطان دوڑنے لگتا ہے. کتنے لڑکے ہیں اور جلوس نکالو. یہ بھی بتا رہا ہوں کچھ نعتیں ایسی ہیں جن میں میوزک بجتا ہے، جیسے سوڑا آیا پاکستان اور کتنے نوجوان لڑکوں نے ڈی جے پہ رکھا اور وہ ڈی جے رکھ لیے سوڑا آیا اور وہ بہت ساری ناچ رہے ہیں، ڈانس، جھنڈے اچھال رہے ہیں، بعد اپنی شرٹ اچھال لیتا. تو جلوس میں گیا تھا گنڈا گردی کرنے گیا؟ جلوس غلام نبی کرتے ہیں لفنگے نہیں. کچھ لڑکے ہیں جیسے غیر مسلموں کا محلہ دیکھا ادھر کا دیکھا الٹے سیدھے نعرے لگانا شروع کر دیے. بھڑکا رہا تو دوسروں کو. نبی نے بھڑکایا نہیں تھا. نبی نے کیا کیا تھا معلوم ہے؟ تو لڑائی پھیلا رہا، تو موٹر سائیکلیں توڑ رہا، غیروں کے محلے میں جا کر کے گالیاں بک رہا، نعرے ایسے لگا رہا ہے جس سے اسلام بدنام ہو رہا. نبی نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ ایک بڑھیا نبی کو گالیاں دیا کرتی تھی، پیٹ بھر کے گالی دیتی تھی. مکے کی سڑی ہوئی بڑھیا تھی وہ. عورتیں کہنے لگی او بڑھیا تم کیوں اتنا برا بھلا کہتی ہو؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو کتنے ایمان لے آئے. اوروں سے کہتی تھی تم بھی محمد کا چہرہ مت دیکھیو. ایک عورت نے کہا اگر تم نے دیکھ لیا نا تو تم بھی کلمہ پڑھ لو گی. بڑھیا بولی میں رہوں گی نہیں، اب مکے میں ہی نہیں رہوں گی. بڑھیا نے رات میں باندھ لی پٹلیا تگڑی اور اٹھا کے دیکھا تو اٹھی نہیں. بڑھیا کمزور، مال زیادہ تھا، اب اٹھی نہیں تو صبح دروازے پہ کھڑی ہو گئی. ارے یار وہ پانی ہے میری طرف دیکھو نا، تم تو ایسے ہوٹ پھیر رہے ہو. وہ بڑھیا دروازے پہ صبح کھڑی ہو گئی کہ کوئی آئے اور میرا یہ بوجھ اٹھا دے. دیکھا تو ایک چاند سے چہرے والا آ رہا، کالی زلفوں والا آ رہا. اس نے آقا کو دیکھا نہیں تھا، وہی آقا آ رہے ہیں. دیکھ کے کہنے لگی بیٹا تم مکے میں رہتے ہو؟ کہا جی مائی مکے میں رہتا ہوں. لڑ گئے کیا پانی پہ؟ اچھا توجہ رکھو بیٹا توجہ. کہا بیٹا اتنے اچھے لوگ بھی مکے میں رہتے ہیں، تم کہاں رہتے تھے؟ تم ایسے ہو تو تمہاری ماں کیسی ہوگی، تمہارا باپ کیسا ہوگا؟ اللہ بیٹا باتیں مت کرو بیٹا آرام سے بولو. کہا تمہارا باپ کیسا ہوگا؟ کہا مائی کام بتاؤ. کہا بیٹا میرا وہ بوجھ ہے وہ اٹھوا دو گے؟ نبی بولے میں تو آیا ہی اسی لیے ہوں. گئے اور جا کر کے دیکھا تو وہ جب بوجھ اٹھایا تو وزن تو بہت تھا مگر نبی کے سامنے کیا حیثیت. نبی نے اٹھا لیا اور بڑھیا کو دیکھا بڑھیا کمزور. کہا مائی اگر رکھ دیا تو بچو گی نہیں، سر پر رکھ دیا پچک جاؤ گی. کہا مائی سنو اگر اجازت ہو تو میں اپنے سر پہ رکھ لوں، تم کمزور ہو بوجھ زیادہ، جہاں کہو گی وہاں چھوڑ کے آ جاؤں گا. کہا بیٹا رکھ لے. اور رکھنے کے بعد کہا بیٹا اتنے اچھے مکے میں لوگ ہیں، اتنے شریف، اور ایک وہ محمد نام کا میرے آقا کو گالی دینا شروع کر دی. میرے نبی نے بوجھ رکھ لیا، ایڈریس جو بتایا آگے آگے چلتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں
اور بڑھیا پیچھے پیچھے گالی دیتی جا رہی ہے، نبی کو خوب کوس رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے بیٹا تو جانتا ہے محمد کو، تو بھی مت ملی ہے، سنا اگر جو مل لیتا ہے نا وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، بڑے لوگ ایمان لے آئے۔ میرے نبی گالی سنتے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، وہاں پر پہنچ گئے جہاں پر پتہ بتایا تھا تو میرے نبی نے بوجھ اتارا رکھ دیا، کہا مائی لو اب میں چل رہا ہوں۔ بڑھیا بولی نہیں مکے کی رہنے والی ہوں بیٹا، میں تجھے مزدوری دوں گی، ایسے جانے نہیں دوں گی۔ کہا مائی مزدوری نہیں لیتا۔ جب اتنا کہا اس بڑھیا کو کیا پتا تھا، او بڑھیا کس سے باتیں کر رہی ہو، ارے مزدوری کسے دے رہی ہو، دنیا تو کھاتی انہی کے نام کا صدقہ ہے، ارے سب کچھ انہی کے صدقے میں تو ہے، سب کچھ انہی کے صدقے میں بنا ہے۔ اب بڑھیا کہنے لگی نہیں بیٹا اچھا جا تو رہا ہے لیکن جاتے جاتے ایک بات بتا دے، بیٹا تیرا نام کیا ہے، نام بتا دے۔ جب مکے کے لوگ مکے کی برائی کریں گے تو میں تیری مثال پیش کر دوں گی، میں تیرا نام بتا دوں گی، تیرا نام بتا کر کے مکے کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دوں گی۔ نبی نے سوچا پول کھل جائے گی، نبی نے کہا نہیں بوڑھی ماں نام کا کیا کرو گی، کام ہو گیا مجھے جانے دے۔ کہا بیٹا اگر زندہ رہی اور تیری ماں ہوئی تو تیرے ماں کے قدم ایک مرتبہ ضرور چوموں گی۔ بیٹا تو ایسا ہے تو تجھے جنم دینے والی تیری ماں کیسی ہوگی، میرے لال نام بتا دے۔ میرے نبی کہہ رہا نہیں مائی، تو پھر کہا بیٹا ایسے جانے نہیں دوں گی، پہلے نام بتانا پڑے گا۔ او لوگوں سنو، ایک دوسرے کو گالی دینے والوں، جھگڑا پھیلانے والوں، پھر اپنے آپ کو نبی کا غلام بتانے والوں، تم نے نبی کی زندگی کہاں دیکھی ہے ابھی؟ میرے نبی نے فرمایا او مائی ارے جس محمد کو تم وہاں سے یہاں تک گالی دیتی ہوئی چلی آئی ہو وہ محمد کوئی اور نہیں، میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ جب اتنا کہا تو بوڑھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی بیٹا جو میں نے کانوں سنا تھا وہ غلط تھا، کان کھول کے سن لے بیٹا، اگر تو ہی محمد ہے تو میں کہتی ہوں جب پھر تو ہی تو پیغمبر ہے۔ بیٹا بعد میں جانا، پہلے اپنی بوڑھی ماں کو کلمہ پڑھا کر کے جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مذہب اسلام، عظمت مدینہ شریف، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء لیکن اللہ۔ کہاں ہیں ہم لوگ؟ اس دوسرے محلوں میں جا کر کے کسی کی چڑکا اگر پتہ چل جائے نا، چڑکا، اور گاؤں میں چڑ بھی ایسی بنا لیتے، کسی کو کہہ رہے دھنیا، کسی کو کہہ دے ٹماٹر، کسی کو کہہ دیا گوبھی، ایسی چڑ، پتہ نہیں کیا طریقہ اپنایا ہم لوگوں۔ نبی کی زندگی کے چند گوشے اگر اجازت ہو تو اٹھا کے رکھوں، تھکے تو نہیں ہو؟ امتحان لے لوں، جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو، تھکے تو نہیں ہو؟ سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، دیکھوں کون کون سننا نہیں چاہ رہا۔ اچھا مجھے پتا چل گیا ڈھکیا کے لوگ کتنے ہوش میں رہتے ہیں، اتنے بڑے ہوش میں ہو تم؟ اللہ کے بندو سوچ تو لو۔ ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے جی مطلب یہ پتہ نہیں ہے کہاں سبحان اللہ کہنا، کہاں ہاتھ اٹھانا، کہاں نہیں۔ ایک مولانا صاحب بولے فلاں صاحب کی اماں کا انتقال ہو گیا، نیچے سے ایک بھائی بولے سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو یہ تو دیکھو کہ سبحان اللہ کہاں کہنا، مگر یہ بھی ہم نے ہی تمہیں سیلف اسٹارٹ کیا، مولانا لوگوں نے، شاعروں نے، ناظموں نے، وہ بھی سب مولانا نہیں ہے، سمجھے کہ یہ والا ہاتھ اٹھاؤ، یہ والا ہاتھ اٹھاؤ، یہ والا، تو تم سیلف اسٹارٹ ہو گئے ہو۔ تھوڑا سا اشارہ ملے کڑاک سے، ہاتھ اس لیے اٹھواتے ہیں تاکہ یہ ہاتھ گواہ ہو جائیں، ہاتھ حشر کے میدان میں گواہی دے مولا اچھے کام کے لیے ہمیں استعمال کیا تھا۔ اچھا ماشاء اللہ برکت فرمائے۔ بچہ بتانا ہے بولا کاٹ دیا نا تاغا میں نے، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے یار۔ اب دیکھو کتنا اچھا لگا، ابھی تو باتیں لوگوں تک پہنچی نہیں، کتنے لوگ ہیں یار۔ اب نبی کی زندگی کا ایک باب رکھوں، تھوڑا سا سننا چاہ رہے ہو؟ سیرت پہ آ جاؤں یار۔
آج ہم لوگوں کے دل میں اتنا میل، حسد، کینہ، بغاوت. عید کو ملنے، عید آتی ہے نا، عید ایسے ملتا جیسے سرکاری بکرے مل رہے ہیں. خوب ملے گا عید. اور دل نرا کالا ہے، دل نرا کالا، بس خالی سینے ہی مل لیا، دل نہیں مل لیا. یہ اتنا کالا. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. اب نماز کام کیوں نہیں آ رہی بتاؤں؟ ہاں نماز بھی پڑھ رہا ہے مگر دل پھر بھی کالا. اگر اٹھک بیٹھک کر